بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلوات پڑھو. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ اس سال ایام اعزا کی تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزا تک جو نیک کام بھی ہم نے انجام دیا ہے ان تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات بارگاہ خدا اور در اہل بیت سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے بحق امام حسن مجتبیٰ اور رسول مکرم اسلام ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و عاشقان رسول و آل رسول جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تمام عاشقان اہل بیت کی جو بھی دلی تمنائیں مرادیں حاجتیں ہیں ان سب کی ان دو معصوم شہداء کی عظمت اور فضیلت کے صدقے ان کے تمام حاجات کے پورا ہونے کے لیے مخصوصاً حاضرین مجلس جو دعائیں جو تمنائیں جو حاجتیں بھی دلوں میں رکھتے ہیں بحق رسول مکرم اور امام حسن ان تمام کی حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا اور دعاؤں میں سر فہرست امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد. یہ مجلس اعزا جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں دو معصوم کی شہادت کی مناسبت سے ہے. آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ جب رسول مکرم کی ولادت آتی ہے تو رسول مکرم کی ولادت کے ساتھ چھٹے امام کی ولادت اس لیے کہ رسول کا بھی ایک لقب صادق ہے اور چھٹے امام کا بھی ایک لقب صادق ہے، تو جشن کو جو نام دیا جاتا ہے جشن صادقین، دنیا بھر میں چھٹے امام اور رسول اللہ کی 17 ربیع کے جشن کو
جشن صادقین سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آج کی مجلس کو ہم نام دینا چاہیں تو کیا نام دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دو اماموں کا لقب صادق تھا تو صادقین نام دیا گیا۔ ابھی دو معصومین کا ایک لقب کریم ہے، تو آج کی اس مجلس کو اگر ہم نام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں شہادت کریمین۔ دو صاحب کرم اور کریم ذاتوں کی شہادت کی مجلس ہے، جس میں سے ایک پیغمبر جن کا لقب مصطفیٰ اور ایک مجتبی، ایک رسول ایک سبط رسول، ایک نبی اور ایک ابن نبی، ایک پیغمبر اور ایک امام۔ ایک نقطہ جو کچھ دن پہلے ہمارے ذہن میں آیا اس حوالے سے، اس نقطے کو عرض کر کے انشاءاللہ جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، دونوں معصومین کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ 17 ربیع الاول یا عالم اسلام جو 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا جشن اور خوشی دنیا بھر میں منعقد کرتا ہے، ماحول کیا رہتا ہے دنیا میں؟ میلاد النبی کا ماحول کیا ہمیں عالیشان پیمانے پر دنیا میں نظر آتا ہے؟ لیکن جب جس نبی کی اتنی عظیم میلاد منائی جاتی ہے، اسی نبی کی شہادت آتی ہے، دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو لوگ نبی کا اس عالی شان پیمانے پر میلاد منا رہے ہیں، تو نبی کی شہادت اور نبی کے اس دنیا سے جانے کو کیوں غم اور اس دن کا کچھ تذکرہ ہی نہیں کرتے، کچھ ذکر ہی نہیں کرتے؟ اگر اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوان ایک زندگی گزار کر بڑھاپے میں پیر جس نے رکھ دیے تھے، اس کے پاس جا کر ایک جوان نے کہا کہ چچا، میں اپنی جوانی میں اس کچھ سالوں میں ایک تجربہ میں نے کیا اپنے زندگی کا، وہ تجربہ یہ تھا کہ 15-20 دن میری زندگی کے خوشی سے گزرتے ہیں تو 8-10 دن مصیبتوں کے آ جاتے ہیں، پھر ایک 15-20 دن خوشی کے گزرتے ہیں تو پھر 15 دن غم کے آ جاتے ہیں۔ یہ شروعات کی زندگی ہی میری ایسی ہے، تو اب اس زندگی کو اگر میں لے جانا چاہوں آگے، تو کوئی ایسا حوصلہ، کوئی ایسی بات ہو جو یہ بات میرے ذہن میں اتر جائے، یہ بات میرے ہضم ہو جائے، اس کے بعد اسی مرحلے کو، اسی سلسلے کو لے کر میں زندگی میں ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھوں۔ تو ضعیف نے کہا کہ بیٹا، میں جس راستے کو تو طے کرنا چاہ رہا ہے، میں طے کر چکا ہوں، میں زندگی دیکھ چکا ہوں، زندگی کی بڑی بڑی خوشیاں بھی میں نے دیکھ لی، زندگی کے بڑے بڑے غم بھی میں نے دیکھ لیے، لیکن ان خوشیوں اور غموں کا اللہ کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہے، میں تمہیں راز بتاتا ہوں، اس راز کو اپنے ذہن میں رکھو اور اس کو ساتھ لے کر زندگی بجا انجام دو اپنی۔ کہا چچا کیا راز ہے؟ کہا بیٹا، اللہ نے خوشیاں منائی ہیں، بنائی ہیں، دی ہیں تاکہ لوگ جمع کر سکو، خوشیوں میں لوگوں کو جمع کر سکو، اور اللہ نے مصیبتیں اور غم دیے ہیں تاکہ لوگوں کو پہچان سکو۔ خوشیاں لوگوں کو جمانے کے لیے ہیں، غم لوگوں کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ جو خوشی اور غم دونوں جگہ نظر آئے، سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارا سچا ہے۔ اگر خوشی میں نظر آئے، غم میں جگہ چھوڑ دے، تو سمجھ جاؤ اس کی محبت میں صداقت نہیں ہے، یا اس کی محبت میں سمجھداری نہیں ہے۔ اس حکیم کے اس جواب کو رسول کی میلاد اور شہادت سے ملا کر اگر ہم دیکھنا چاہیں، اگر کوئی سچا مسلمان ہے، تو وہی ہو سکتا ہے جو میلاد بھی کرے، رسول کی فرش ازا بھی بچھائے۔ لیکن ان میں اور جو نہیں کرتے ہیں بندے خداؤں کی بھی ایک مشکل ہے، اس لیے کہ وہ اس سلسلے کے ماننے والے ہیں جس کا تعلق فرش ازا سے نہیں ہے۔ یا اور ایک زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، ہم یوں کہہ دیں آسان، جو رسول کے جنازے پر روئے ان کے ماننے والے رو رہے ہیں، جو رسول کے جنازے کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مصروف تھے، ان کا کوئی
اس سلسلے سے تعلق نظر نہیں، ورنہ کس سے عالی شان پیمانے پر میلاد منائی جاتی ہے۔ اگر رسول کی پہچان دنیا میں کرانے کے لیے ان دونوں مصیبتوں کا ساتھ لیا گیا ہوتا، اس لیے کہ دنیا میں ایک دستور ہے، وہ دستور یہ ہے، ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سال کی ابتدا غم سے کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ ہے بھی، ہمارا محرم سے ہمارا سال آغاز ہوتا ہے اور یہ ہماری ابتدا ہے۔ تو دنیا کہتی ہے کہ بھائی سال کی ابتدا خوشی سے ہونی چاہیے، تم غم سے کیوں کرتے ہو؟ اور غم ایک ایسی چیز ہے، طبیعت انسان کی، نیچر آدمی کا یہ کہتا ہے، دو لوگ راستے میں کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر کے مسکراتے رہیں، سب دیکھ کر چلے جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں مسکرا رہے ہو۔ لیکن ایک آدمی یا دو آدمی کی آنکھوں میں آنسو نکل جائے، ہر چلتا ہوا کھڑ کے پوچھے گا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ غم آدمی کو کھڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ آنسو اندر کے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم اس کا جواب یوں بھی دے سکتے ہیں کہ جو ہم غم، محرم کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جو ہمارے پاس چلتا ہے، دیکھیں غم دو طرح کے ہیں۔ ایک ایسا غم ہے جو غم ختم ہو جائے تو پھر غم ملے گا، ایک ایسا اور بھی غم ہوتا ہے جو غم ختم ہو جائے تو خوشی ملے گی، سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ جو غم کے بعد غم ہو، کوئی انسان اس کو گلے سے نہیں لگاتا۔ جو غم ختم ہو جائے تو پھر غم ہاتھ کو دے، نتیجے میں دے، اس غم کو کوئی گلے سے نہیں لگاتا۔ لیکن جو غم ختم ہو کر خوشی دے، جو غم تمام ہو کر سکون دے، وہ غم انسان بڑے خوشی سے، بڑے اطمینان سے اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جو بچوں کو اپنے وطن میں چھوڑ کر کمائی کے لیے باہر جاتے ہیں، کیا ان کا وطن سے باہر جانا بچوں کے لیے، ان کے لیے سخت نہیں ہے؟ یہ سختی گھر والے بھی برداشت کر رہے ہیں بڑی خوشی سے، جو جا رہے ہیں وہ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جا کر کچھ اللہ کی نعمتوں کو لائیں گے تو بچوں کو راحت ملے گی۔ تو بچوں کی، گھر والوں کی، خود کی راحت کے لیے انسان اس غم کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ جن ماؤں کو اللہ نے دولت اولاد سے محروم رکھا ہے، خدا ان کی گودیوں کو آباد کرے انشاءاللہ، کتنا وہ دعاؤں میں اللہ سے طلب کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اولاد اللہ عطا کر دے گا تو مجھے ایک بہت لمبا عرصہ مصیبتوں کا اٹھانا ہے، مجھے ایک لمبا عرصہ مجھے غم اٹھانا پڑے گا، درد اٹھانا پڑے گا، لیکن اس درد کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے درد کو وہ گزار دے تو بچے کی شکل میں جو نعمت ملے گی، اس کی ایک مسکراہٹ وہ سارے غموں کو بھلا دے گی۔ تو جو غم آخر میں جا کر راحت اور سکون دیتا ہے، اس غم کو ہر عاقل انسان گلے سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ ہم تم اس فرش عزا پر آتے نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم اس فرش عزا پر بیٹھ کر جو سکون لے کر اٹھتے ہیں، یہ وہ غم ہے جو گھروں میں، زندگیوں میں، آبادیوں میں سکون دیتا ہے۔ تو اس گھر کو، اس غم کو ہم سینے سے لگائیں گے۔ کسی شاعر کا ایک جملہ ہے، ایک شعر ہے، تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ یہ غم حسین ایک ایسا غم ہے۔ تو نبی کا غم اگر دنیا کے سامنے لے کر آ جاتے تو جو آج اسلام کا چہرہ ہے، شاید اس کو اور دنیا کے سامنے بہتر طور اور شکل میں پیش کرنے میں مدد ملتی۔ لیکن ایک مسئلہ، یہ مشکلات جو ہیں، اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی غلط جگہ پر قدم رکھ دیتا ہے تو وہ ہر چیز چھپ چھپ کے، ڈر ڈر کے کرنا شروع کرتا ہے، وہ ہمت سے کوئی کام نہیں کرتا۔ جو آدمی صحیح راستے پر ہو، سیدھے کام کر رہا ہو، وہ آدمی پورے ہمت کے ساتھ، پورے
جوش اور جذبے کے ساتھ آگے جاتا رہے گا، اس لیے کہ اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کر رہا ہے صحیح کام. اب اسی کو ہم اور ایک رخ سے بھی اگر دیکھنا چاہیں، غدیر بعد رسول دو راستے اسلام میں آئے. ایک راستے نے امامت دی، ایک راستے نے خلافت دی. امامت لینے والا راستہ ہر 18 ذی الحجہ کو خوشی مناتا ہے. جب اتنا بڑا عہدہ اللہ کے طرف سے ملا تو حق ہے کہ خوشی منائیں. اور اماموں نے اس بات کی ہمیں تاکید کی. لوگ آ کر کہتے تھے ابن رسول اللہ کیا ماہ رمضان اور بقرعید کی عید سے بھی کوئی بڑی عید ہے؟ امام کہتے تھے ہاں. ابن رسول اللہ وہ کون سی عید ہے؟ کہا غدیر. غدیر ان دو عیدوں سے بھی بڑی عید ہے. تو ہم امامت کی عید کو پوری دنیا کو بتا کر رہے ہیں، سجا کر رہے ہیں، لیکن خلافت کی عید ہم کو نظر نہیں آتی. اگر خلافت ملی ہے تو خوشی مناؤ، لیکن آپ کا خوشی نہ منانا کچھ باتوں سے پردہ اٹھاتا ہے. ایک بندہ پورے ڈاکیومنٹ کے ساتھ کار خریدے، امام بارگاہ کے سامنے سڑک پر سب کے سامنے کھڑا کر کے چابی ڈال کر بند کر کے آئے گا سینہ تان کر، اس لیے کہ میرے پاس سارا ڈاکیومنٹ کھائے، سارا میرے پاس ہے. لیکن خدا نہ کرے کوئی ایسی گاڑی لے کر آ جائے بندہ تو ایسی جگہ کھڑا کر آئے گا جہاں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نہ دوستوں کو بتائے گا، نہ کسی کو خبر دے گا کہ یہ بھی گاڑی میرے پاس ہے، اس لیے کہ کچھ کاغذات نہیں ہیں. جہاں کاغذات ہوتے ہیں وہاں چوڑا سینہ چوڑا کر کے دنیا کو بتایا جاتا ہے، جہاں کاغذات نہیں ہوتے وہاں چھپایا جاتا ہے. غدیر کا دنیا کو بتانا اور سقیفہ کا چھپانا اس بات کی دلیل ہے کہ غدیر قانونی امامت کا نام ہے. قانونی راستہ ہے، اور وہاں پر کچھ دال میں کالا بلکہ پوری دال کالی ہے. تو دو معصومین کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ ایک نکتہ آج کی مجلس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے. دیکھیں، کسی بھی شخص کو پہچاننے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. روایتوں میں ہے اگر تم اپنے بچی کا رشتہ کسی لڑکے سے یا اپنے لڑکے کا رشتہ کسی لڑکی سے کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ اس لڑکی اور لڑکے کے دوست کیسے ہیں. دوستوں کو دیکھ کر اسے پہچانو. ٹھیک، اس لیے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، کرناٹکا میں یہ جملہ کہا جاتا ہے، سنگ جیسی صحبت ویسی. ساتھ جیسے رہیں گے اثر بھی ویسے ہی ہوگا. فارسی میں کہا جاتا ہے کبوتر با کبوتر باز با باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور شکاری پرندہ کبھی کبوتر شکاری پرندے کا. اس لیے کہ دوستیاں بھی فکروں، عقلوں اور ان چیزوں کو دیکھ کر جمائی جاتی ہیں. پہچاننے کے لیے کہ یہ کیسا ہے دوست کو دیکھو. ایک اور کسی لیڈر کو اگر پہچاننا ہے تو لیڈر کے طرف سے آنے والے ہمارے آبادی کو نمائندے سے پہچانو. نمائندہ جتنا طاقتور، مضبوط، فکر مند، مدبر، حکیم ہوگا، ہم سمجھیں گے کہ جب اس کا نمائندہ ہی اتنا طاقت والا ہے، جس کا یہ نمائندہ ہے وہ کتنا طاقت والا ہوگا، وہ کتنا قابلیت والا ہوگا. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں. تمہیں پہلے کو دیکھ لو، آخری کو پہچان لو، آخری کو دیکھو، پہلے کو پہچان لو. نبوت کو دیکھو، امامت کو پہچان لو. جب نبی کی امامت اتنی مضبوط ہو تو وہ نبی کی نبوت کتنی مضبوط ہوگی. یہ ایک سلسلہ. اسی لیے ان دو اماموں میں سے، معصومین میں سے، رسول اور امام حسن میں جس کا تذکرہ ہو جائے دوسرے کی فضیلت خود بخود آ جائے گی. ہم چھٹے امام کی ایک مرتبہ مجلس کے لیے مطالعہ کر رہے تھے. اللہم صلی علیہ. نیشاپور میں ایک شاعر گزرے ہیں، عطار نیشاپوری. ان کی قبر ہے جو خدمگاہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. خدمگاہ کی زیارت سے پہلے امامزادہ محروق کی ایک زیارت ہے. یہ دو امامزادے جو 8ویں امام کی
جو ہے مشہد آنے کی وجہ سے جب یہ مدینہ چھوڑ کر آئے تو حکومت وقت نے ان کو زندہ بوریے میں باندھ کر جلا دیا تھا، امام کے دو امام زادوں کو، جن کا نام ہی رکھ دیا گیا امام زادہ محروق، جلائے گئے امام زادے، جن کو زندہ زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ان کی زیارت نیشاپور میں ہے، جو مومنین زیارت کو گئے ان کو لے گئے ضرور، شاید نام یہ نہ کیا آپ کو۔ ایک گنبد سا ہوتا ہے راؤنڈ، وہاں پر عطار نیشاپوری کی قبر ہے۔ عطار نیشاپوری اہل سنت تھے، مذہب سے اہل سنت تھے۔ چھٹے امام کی تاریخ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چھٹے امام کی تاریخ پڑھنے کے بعد میرے دل نے کہا کہ ایک منقبت چھٹے امام کے بارے میں لکھ دوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے ارادے سے میں پلٹ گیا، میں نے اپنے ارادے کو مکمل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا چھٹے امام کی منقبت لکھوں، جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا چھٹے امام کی منقبت یعنی 12 کی منقبت ہے۔ اس لیے اگر میں صداقت کا لکھوں تو سب صداقت رکھتے ہیں، اگر امانت لکھوں تو سارے امین ہیں، اگر شجاعت لکھوں تو سب میں شجاعت ہے۔ تو ایک کی منقبت یعنی سب کی منقبت، اگر میں یہ منقبت لکھ دیتا تو دنیا کہتی کہ یہ شیعہ ہے۔ تو اس لیے میں نے منقبت لکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا، لیکن یہ تمہارا جملہ بہت کام کا آ گیا کہ ایک کی منقبت سب کی منقبت ہے۔ یہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ ان دو معصومین کے حوالے سے کہ رسول اور پہچاننے کے لیے جو ہم نے کہا کہ طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اگر یہاں پر آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے جو ملکوں کے پریزیڈنٹس وغیرہ آتے ہیں، جتنا طاقتور ملک جس ملک کو وہ سفر کر رہا ہے، انتظام اور اہتمام بھی اسی لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ جب یو ایس اے کے پریزیڈنٹ آئے تھے تو ہمارے ملک کے انتظامات کیا تھے؟ ابھی کتنے افریقہ کے ادھر کے ادھر کے آ کے جا رہے ہیں، بندے خداؤں کا کیا حال ہے۔ کمزور ملک کے لیے کمزور انتظام کیا جاتا ہے، طاقتور ملک کے لیے طاقتور انتظام کیا جاتا ہے، اہتمام بڑا کیا جاتا ہے۔ تو اہتمام نمائندے کو دیکھ کر اصل کو پہچانا جائے گا، ٹھیک؟ تو آج جن دو معصومین کی شہادت ہے، اگر ہم نبی کی زبان سے امام کی فضیلتیں سنیں یا امام کی زبان سے نبی کے، تو نمائندے اور جس کا نمائندہ ہے امام اور جس کی خلافت کر رہے ہیں، جس کی جانشینی کر رہے ہیں، ان کا ہمیں اندازہ لگ جائے گا۔ دو روایتیں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر جس عظیم شخصیت سے منسوب ہے، کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ ممبر رسول، ٹھیک؟ ممبر کا معنی آج ہم نے ڈکشنری میں دیکھا، اردو ڈکشنری اور عربک ڈکشنری میں، تو ممبر کا معنی لکھا ہوا ہے وہ جگہ جو بلندیاں عطا کرے، وہ جگہ جو انسان کو فکری بلندیاں عطا کرتی ہے، اس کا نام ہے ممبر۔ ایک روایت اس ممبر کے حوالے سے، ایک کتاب ہے تفسیر فرات کوفی، تفسیر فرات کوفی میں یہ روایت ہے کہ جب روز محشر ہوگا، رسول خدا کا ایک لقب ہے مقام محمود، قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رسول کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے گا۔ تو نبی کریم نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا کہ جب روز محشر ہوگا تو اللہ 1000 سیڑھیوں کا ایک ممبر لگائے گا، 1000 سیڑھیوں کا ایک ممبر، اس لیے کہ پوری انسانیت وہاں پر ہوگی تو نبی سب کو بتانا ہے۔ اور پھر نیچے یہ بھی بتا دیا کہ یہ سیڑھیاں تمہارے سیڑھیوں سے کمپیئر نہ کرو، وہ کیسے سیڑھیاں ہیں کیا ہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا تم کو، لیکن 1000 ہیں، اتنا ذہن میں رکھو، 1000 سیڑھیوں کا ایک ممبر اللہ لگائے گا۔ پھر آواز دے گا خدا کہ اے نبی بسم اللہ، جائیں ممبر پر، تو نبی اس آخری سیڑھی پر جا کر بیٹھیں گے۔ جیسے ہی بیٹھیں گے تو جبرائیل لوائے حمد، لواء علم، لوائے حمد، حمد کا علم جو نام دیا گیا ہے،
لیوائے حمد لے کر رسول کی خدمت میں پہنچیں گے، یا نبی اللہ یہ علم آپ کے حوالے، یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے آپ کو وعدہ کیا تھا مقام محمود کا، یہ آپ کو مقام محمود مل گیا ہے، اب آپ ہیں، یہ محشر میں موجود لوگ ہیں۔ جیسے ہی جبرائیل نیچے آئیں گے، رسول کی نگاہ مجمع پر ہوگی، آواز دیں گے آئین علی، علی کہاں ہیں؟ جب مولا امیر المومنین پر نگاہ پڑے گی کہیں گے یا علی بسم اللہ، آپ اوپر آئیں۔ نبی کے درجے سے ایک درجہ نیچے مولا امیر المومنین بیٹھیں گے تو یہ علم رسول کہیں گے دنیا میں میرا علمدار آپ تھے، یہاں پر بھی علم اٹھانے کا حق آپ کو ہے، بسم اللہ یا علم۔ جب علم امیر المومنین کے ہاتھ میں آئے گا، وہاں منبر، یہ منبر، جب وہ علم آئے گا ہاتھ میں، دہنی طرف رضوان جنت ہوں گے، بائیں طرف مالک ہوں گے جو جہنم کی چابیاں جن کے ہاتھ میں ہوں گی، رضوان جنت کی چابیاں رسول کے ہاتھ میں دیں گے، یا نبی اللہ یہ جنت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں، اس کو لے کر نبی امیر المومنین کے حوالے کریں گے۔ پھر جہنم کا خازن جہنم کے چابیاں دیں گے تو نبی اس کو لے کر امیر المومنین کے حوالے کر کے فرمائیں گے کہ اس منبر کا حق اگر ادا ہو تو یہاں سے ادا ہو۔ رسول اللہ کی ایک لقب ہے رسول کا، ابو القاسم، ابو القاسم، جو منبروں سے خطبات میں پڑھا جاتا ہے، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص آیا، اور یہ بات ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے نام، اہل بیت کے نام دنیا کے زمینوں پر رکھے گئے نام نہیں ہیں، بلکہ وہاں سے آئے ہوئے نام ہیں، وہاں سے آئے ہوئے نام ہیں، یہاں تک کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی وہاں سے آیا ہے۔ جو نام وہاں سے آئے یا جو چیز بھی وہاں سے آئے، اس کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو میں اتار دوں اس کی صفت، اس کی خصوصیت عروۃ الوثقی ہوتی ہے۔ عروۃ الوثقی کا کیا مطلب ہے؟ مضبوط رسی۔ عرش سے زمین پر جو بھی میں بھیجتا ہوں اس کی مثال عروۃ الوثقی کی ہے۔ عروۃ الوثقی یعنی مضبوط رسی۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا اگر چھت سے ایک رسی ٹنگا دی جائے نیچے، ایک سرا چھت پر ہوگا، ایک سرا زمین پر ہوگا، تو اللہ کی طرف سے جو بھی زمین پر آ جائے وہ عروۃ الوثقی ہے، یعنی اس کا ایک سرا لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ایک سرا عرش پر ہے۔ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ کوشش و تلاش سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی خصوصیت کیا ہے، لیکن جو وہاں پر ہے ہر ایک کی رسائی وہاں نہیں ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ قرآنی آیات جو ترجمہ علماء بتاتے ہیں یہ ترجمہ یہاں کا ہے، جو وہاں کی حقیقت ہے وہ نہیں معلوم۔ جو قرآن کا سچا علم جن کی رسائی وہاں تک ہے وہ دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ کا ایک لقب ابو القاسم، ایک شخص ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ، رسول کا جو کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی ہے، اس کنیت کا معنی اور وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو عرب میں ماحول ہے، جس کا بیٹا جو نام ہوتا ہے باپ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ رسول کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا تو آپ کو ابو القاسم نام دیا گیا۔ بندے نے کہا کہ ابن رسول اللہ، اس لیے کہ یہ کنیت وہاں سے آئی ہے، یہ نیچے کا سرا آپ نے بتایا، وہ اوپر کا سرا بھی بتا دیں۔ جو یہاں کا معنی ہے وہ آپ نے، جو نارمل معنی ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ، تو وہ معنی آپ نے بتا دیا، لیکن وہاں جو عرش پر اس کا معنی ہے وہ معنی کیا ہے مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ بتائیں گے مولا؟ تو امام نے فرمایا تو چالاک ہے، تو چالاک ہے۔ کہا مولا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عروۃ الوثقی ہے،
اور آپ کی بارگاہ میں آ کر صرف یہ معنی لے کے جاؤں، یہ میری بدبختی ہے. میں یہاں بھی لوں گا، وہاں کا معنی بھی لوں گا. مولا وہاں کا معنی بتائیں. امام نے فرمایا دیکھو وہاں کا معنی اگر تم پوچھتے ہو، وہاں کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے نہیں کہ امام اور نبی زمانے کے امت کے باپ کا درجہ ہوتا ہے، ان کا باپ ہوتے ہیں. کہا جی میں نے یہ سنا ہے. کہا کہ جس وقت نبی تھے تو اس وقت کیا علی امتی نہیں تھے؟ کہا علی امتی تھے. تو بحیثیت امتی ہونے کے نبی ہو گئے علی کے مذہبی رہنما، روحانی. کہا جی مولا. کہا کیا نبی کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا کہ علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے؟ کہ جی مولا. کہ بانٹنے والے کو کیا کہتے ہیں اردو عربی میں؟ کہ قاسم. کہ اس لیے کہ علی رسول کا روحانی بیٹا ہے اور رسول نے علی کو کہا کہ قاسم ہے، تو وہاں پر رسول کا ابو القاسم اس لیے ہے کہ علی جنت اور جہنم بانٹنے والا. ابو القاسم، یہاں قاسم کا باپ، وہاں جو جہنم اور جنت اس منبر پر بیٹھ کر بانٹے اس کے والد، اس لیے یہ کنیت امیر المومنین رسول خدا کو دی گئی ہے. ایک لقب جو آپ کی خدمت میں امام حسن کا اور رسول خدا کے بارے میں ذکر کرنا ہے. جب امام حسن کی ولادت ہوئی، رسول سفر پہ تھے، رسول گھر میں آئے، نام رکھا جو آسمان سے آیا تھا، عبری میں شبر اور عربی میں حسن. حسن نام رکھنے کے بعد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا کہ ہاتھ ابنی، میرے ابن کو پیش کرو، میرے ابن کو میرے حوالے کرو. ہاتھی ابنی. تو یہ امام حسن ہاتھ میں لے لیا رسول اللہ نے. اب یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاتھی ولدی، یہ نہیں کہا. اب ہم زیارتوں میں بھی جو پڑھتے ہیں اور اماموں نے بھی جو اپنی پہچان کروائی ہے، کہیں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ السلام علیکہ یا ولد رسول اللہ، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یبن رسول اللہ، یبن امیر المومنین، یبن فاطمہ. ابن رسول خدا نے فرمایا ہاتی ابنی. ایک آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ آیت نازل ہوئی تو امیر المومنین رسول خدا کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، آپ کی اطاعت کرو اور آپ کے بعد میری اطاعت ہوگی. یا رسول اللہ دنیا والوں کو بتائیں میرے بعد واجب الاطاعہ کون ہے؟ امیر المومنین کا سوال. نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو سامنے بیٹھے ہوئے تو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا بعدکا، اے علی آپ کے بعد، ابنی ھذا، یہ میرے فرزند، بعدہ ان کے بعد ابنی ھذا. سروں پہ ہاتھ رکھ کے بتایا ابنی ھذا، امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا. پھر اس کے بعد کہا ان کے بعد ابنی ھذا، یہ میرے. اس کے بعد کہا کہ ان کے نسل سے 9 آئیں گے میرے ابنا. تو یہاں جو علماء نے دقت کی ہے کہ کیوں زیارتوں میں، روایتوں میں یہ جو زیادہ زور دیا گیا، جو استعمال کیا گیا، وہ ابن کا لفظ استعمال کیا گیا. اردو میں ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ابن کا فرزند، فلاں ابن فلان، یعنی فلاں ان کے فرزند، فلاں ولد. ابھی جو اردو پہلا خطوط یہ ہوتے تھے اردو کے، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ کا نام کے تھوڑی جگہ چھوڑ کے لکھا رہتا ولدیت. ولدیت یعنی باپ کا نام نہیں لکھا رہتا تھا ابنیت، بلکہ لکھا رہتا تھا ولدیت. ابن اور ولد میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے نبی نے زور دیا ہاتی ابنی، میرے ابن کو لاؤ. ہاں ابنی ھذا،
ابنی ھذا، یہ میرے فرزند، یہ میرے. تو ابن اور ولد میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اگر کہیں پر ولد کا لفظ استعمال کیا جائے وہیں پر استعمال ہو سکتا ہے جہاں جنم لیا گیا ہو. بغیر ولادت کے ولد کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. ابن کے لیے ولادت کی ضرورت نہیں ہے. ابن میں ولادت نہیں ہے. سب جگہ جہاں پر ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ولادت ہو. جیسے عربی اور اردو جگہ پر یا قرآن کریم یا احکام اسلامی میں آپ نے پڑھا ہے ابن السبیل، جو کسی کی مدد کرنا ہے، خمس کا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہ خمس کا پیسہ خرچ کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ابن سبیل ہے. یعنی جو بندہ راستے میں بھٹک جائے، راستہ گم کر جائے، اس بندے کو اس کے شہر پہنچانے کے لیے خمس اور زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے شرائط کے ساتھ. ابن السبیل، ابن الوقت، ابن العلم، ابن اللیل، رات کا بیٹا، وقت کا بیٹا، علم کا بیٹا. تو اب کیا یہ چیزوں میں ولادت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں ابن ولادت کی ضرورت نہیں ہے. ولد اگر کہا جائے تو وہاں پر ولادت ضروری ہے. نبی نے کیا کہا؟ ہاتی ابنی. دنیا آگے جا کے نہ کہے یہ تو رسول کا بیٹا نہیں تھا، ولادت تو رسول سے نہیں پائی تھی. ابنی کہا. مولا امیر المومنین کا ایک لقب ہے ابو تراب. کیا معنی ہے؟ تراب کا باپ. ٹھیک، تراب کا باپ. ابن الوقت، وقت کا بیٹا. تو یہاں وقت کا بیٹے کا جو معنی بتایا گیا ہے، جس انسان پر وقت حکومت کرے اس کو کہیں گے ابن الوقت. جو وقت پر حکومت کرے اس کو کہیں گے ابو الوقت. جس پر زمین حکومت کرے وہ ابن تراب، جو زمین پر حکومت کرے وہ ابو تراب. یا ولدیت میں جدائی ممکن ہے، ابنیت میں جدائی تصور نہیں کی جا سکتی. کیوں تصور نہیں کی جا سکتی؟ ابھی ایک شخص کا بیٹا یا کسی کا باپ سفر پر چلا جائے تو بیٹا شہر میں ہے، باپ سفر میں ہے. باپ اور بیٹا جدا ہو گئے، نہیں جسمی طور پر، جسمانی طور پر باپ اور بیٹا جدا ہو گئے. یہاں اس جدائی کو جو جسمانی ہوتی ہے اس کو ولدیت کا نام دیا جاتا ہے، ولدیت کے دائرے میں آتا ہے. جہاں انسان فکری طور پر کسی کے ساتھ مل جائے، جو فکری طور پر جدائی ممکن نہ ہو، تو یہاں پر ابنیت کا استعمال کیا جاتا ہے. ہاتھ ابنی یعنی میرے ہم فکر، یعنی میری جو فکر ہے، جو میری فکر کے برابر کی فکر رکھتا ہے اس کو میرے حوالے کرو. جو میرے علم کے برابر کا علم رکھتا ہے اس کو میرے حوالے کرو. جو میری طاقت کے برابر کی طاقت رکھتا ہے اس کو میرے حوالے کرو. ابن کے معنی میں ولدیت نہیں ہوتی، لیکن 7 مقام اور مرتبے کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے امام سجاد کا وہ خطبہ ہم کو سمجھ میں آئے گا، انا ابن المکۃ والمنا انا ابن الزمزم والصفا. میں مکے کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا. یعنی جو مقام مکے کا اس مقام کو رکھنے والا میں، جو مقام صفا کا وہ صفا مقام رکھنے والا میں. ورنہ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا یہاں ابن کا کیا معنی ہے؟ کیا مکے کا بھی کوئی ابن ہوتا ہے؟ نہیں. مکے کے جو بانی تھے ان کی جو فکر تھی وہ میری فکر، صفا کے جو بانی تھے ان کی جو فکر تھی وہ میری فکر. تو یہاں پر فکر کا معنی آتا ہے جو کام. یہی امام رسول نے
ابنی کہہ کر بتایا کہ دنیا والوں میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں ابن کہہ کر بتا رہا ہوں خلافت اور دوسرے چیزوں کے لیے بعد لڑنا، جب میری فکر اس دنیا سے حسن کی شکل میں، حسین کی شکل میں، سجاد کی شکل میں باقی رہنے والی ہے تو کہاں ہٹ رہا ہے، کہاں جدائی آ رہی ہے کہ تم خلافت کی بات کرو؟ جب میرا ابن باقی ہے، جب ایک فکر رکھنے والا میری جیسی، جو میری فکر ہے وہ فکر رکھنے والا باقی ہے، تو پھر یہاں خلافت اور ان چیزوں کی بات ہی نہیں آتی۔ کیسے؟ ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں دوسرے امام کے حوالے سے کہ جو رسول خدا نے بتایا یہ میری طاقت، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری قوت رکھنے والا ہے۔ مولا امام حسن 2-3 سال کی عمر میں ہیں۔ ابن سلمہ نام کا ایک آدمی مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک پتھر کے قریب امام حسن کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی نگاہ امام حسن پر پڑی، جانتا تھا کہ یہ نبی کا نواسا ہے، بوسہ دینے کے لیے، احترام کرنے کے لیے قریب پہنچا۔ جیسے ہی قریب پہنچا تو کیا دیکھا اس نے کہ پتھر سے امام تازہ اور خالص شہد نچوڑ رہے ہیں۔ 3 سال کی عمر ہے، پتھر سے اصلاً ماضیہ روایت میں لفظ ہے، یعنی ایک دم پیور شہد پتھر سے نچوڑ کر اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ بندے کو تعجب ہو گیا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب سوال تھا تو نبی زندہ تھے۔ دوڑتا ہوا گیا نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا آپ کے نواسے نے پتھر سے تازہ شہد نکال دی۔ آپ کی جب رسول زندگی کر رہے ہوں، اس دنیا میں تھے، تو امام حسن تو ایک دم چھوٹے تھے، جب رحلت رسول کے وقت رسول امام کی عمر بہت کم تھی۔ کہا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ رسول کا جو جملہ تھا، روایت میں جو جملہ ہے، کیا میرے حسن کی قدرت پر تجھے شک ہے؟ کا جو بچپن کے 2 سال 3 سال کی عمر میں پتھر سے شہد نچوڑ دے وہ میرا نمائندہ ہونے کا حقدار ہے۔ تو نبی نے جو بار بار کہا ہادہ ابنی، ہاتھ ابنی، پھر امام حسن نے بھی وہ کر کے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین کا زمانہ تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول خدا نے امیر المومنین کو ایک لقب دیا تھا منجز وعدی، میرے پورے وعدوں کو پورا کرنے والا۔ امیر المومنین کو لقب دیا تھا کہ میرے جتنے وعدے ہیں اس دنیا سے میں چلا جاؤں وہ سارے وعدے وفا کرنے کے لیے علی کے پاس آ جانا۔ ایک بندہ آیا مدینے کے دیہاتوں میں رہنے والا، آ کر کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ، رسول خدا کے زمانے میں، یا رسول اللہ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اس وقت تک مذہبی طور پر مسیحی ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھوں اور اپنے شہر جا کر جتنے میرے ہم فکر اور ہم عقیدہ لوگ ہیں سب کو مسلمان بنا کر آپ کے پاس لے کے آ جاؤں گا۔ نبی نے فرمایا اگر یہ بڑا کام تو نے کر دیا تو میری طرف سے کہ انعام ہے۔ کہا یا رسول اللہ انعام کیا ہے؟ کہا 7 اونٹ، 7 اونٹوں پر ریشم کا کپڑا تیری زندگی کے لیے دے دوں گا، تیرے زندگی کے لیے دے دوں گا۔ یہ سن کر بندہ خوشی خوشی دوڑ گیا، اپنے شہر گیا، سارے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس لے کر آیا۔ جب مدینے کے سرحد کو پہنچا، قافلہ تھا، ایک جماعت تھی، لوگوں نے کہا کہ یہ نئے لوگ کون آ رہے ہیں بھائی، کیا ارادہ ہے؟ کہا ہم رسول سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو کہا کہ رسول اب اس دنیا میں نہ رہے، رسول اس دنیا میں نہ رہے۔ جیسے ہی کہ رسول اس دنیا میں نہ رہے، کہا کہ اچھا پھر ہمارا وعدہ کیا ہوگا؟ کہا وعدہ کیا تھا؟ کہا کہ رسول نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا، کون ہے جو ہمارا وعدہ پورا کرے؟ رسول اس طرح کا ادھورا وعدہ دے کر جائے تو وہ رسول نہیں ہوگا، ہم مانیں گے نہیں۔ کہا نہیں، رسول کے نمائندے ہیں، رسول کے خلیفہ ہیں، آپ آئیں ان سے مانگیں۔ مسجد میں آئے، جو خلیفہ وقت تھے وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا جناب خلیفہ آپ
ہمیں رسول کا وعدہ پورا کریں. کہا کیا ہے آپ کا وعدہ؟ کہ 7 اونٹ جس پر ریشم کا کپڑا لدا ہوا ہو. کہا کہ بھائی ایڈریس بھول کر آ گئے ہو, غلط ایڈریس پہ آ گئے ہو تم. کوئی ہے لکھے سائن سگنیچر رسول کا؟ کہا کہ رسول, اگر اس بات پر رسول کی گواہ طلب کرتے ہو, میں اس رسول کو رسول نہیں مانتا. رسول کا جملہ ہو اور تم میرے سے لکھائی میں مانگتے ہو, تحریر مانگتے ہو, میں نہیں مانوں گا. یہ کہہ کر باہر جا رہا تھا, سلمان نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آؤ میں تمہیں لے جاؤں وہاں پر جہاں نبی کا وعدہ پورا ہو. امیر المومنین کے در پہ لے کر آئے. لانے کے بعد کہا کہ یا علی, نبی کا وعدہ ہے. جیسے ہی وعدہ سنا, امام علی اپنی جگہ پر بیٹھ کر آواز دینے لگے, بیٹا حسن, بابا جان, کہ اس پہاڑ کے قریب جا کر کہو وارث صالح آیا ہے, فخر صالح آیا ہے, نبی کا وعدہ پورا ہو جائے, جو وہاں سے ملے وہ لے کر آ جاؤ. امام حسن باہر نکلے, ساتھ پورا مدینہ. کہ جائیں دیکھیں ہوگا کیا. میں کہوں گا مولا آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے, آپ امام حسن کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا کہ میری امامت کے لیے زہرا نے جو کوششیں کرنی تھی وہ کر لی, اب آنے والی امامت کا ماحول تیار کرنا ہے, مجھے بتانا ہے کہ جو آنے والا ہوگا وہ نبی کی طاقت رکھے تو نبی کا وکیل نمائندہ بنے گا, جانشین بنے گا. امام حسن گئے قریب پہاڑ کے, کہا اے پہاڑ, وارث صالح آیا ہے, نبی کا وعدہ. اب یہ جملہ ختم ہوا, اندر سے پہاڑ کے اندر سے اونٹوں کی قطار نکلی, جس کی پشت پر ریشم کا کپڑا. رسی پکڑ کر امام لے آئے, 7 اونٹ اس سامان کے ساتھ گھر لائے. بابا جو آپ نے کہا تھا میں لا لیا. مولا امیر المومنین رسی پکڑی, کہا کہ جو وعدہ تم نے نبی سے کیا تھا وہ پورا ہو گیا. نبی کا وعدہ میں پورا کروں گا. نبی سے تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اپنے شہر کے تمام لوگوں کو میں رسول کا ماننے والا بناؤں گا, کیا تم نے کر دیا؟ کیا یا مولا باہر بیٹھے ہوئے ہیں سارے, کہ وہ تیرا وعدہ پورا ہوا, یہ نبی کا وعدہ پورا ہوا. درمیان میں جس کے ہاتھ سے وعدہ پورا کروایا گیا وہ ہے امام حسن. امامت سے پہلے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہاتی ابنی, میرے ابن کو میرے حوالے کر. عربی زبان میں بس یہ مطلب سن لیں اور ایک حدیث انشاءاللہ ربط مسائل. عربی زبان میں جو عربی گرامر سے تھوڑا واقف ہے, عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے, وہ قاعدے میں انا کا قرآن کریم میں آپ نے لفظ سنا, دیکھا ہے, پڑھا ہے عربی ماحول میں. انا جہاں پر بھی آ جائے اس کا معنی ہوتا بے شک. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. انا کا جو معنی بے شک کا آتا ہے, گرامر کے اعتبار سے انا جیسا ہی معنی دینے والے دوسرے بھی الفاظ ہیں, دوسرے بھی حروف ہیں. ان حروف کو کہا جاتا ہے یہ انا کے بھائی ہیں. کانا و اخوات, عربی گرامر کی بات کر رہا ہوں میں. جو کام یہ کرے وہی کام یہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ انا کا کام میں برابر ہے. لفظ جو دیا جاتا ہے نام, آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں, کانا اور اس کے بھائی, انا اور اس کے بھائی, یعنی وہی کام جو انا کر رہا ہے بالکل وہی کرے تو بھائی کہا جاتا ہے. اگر رسول نے جگہ جگہ پر امیر المومنین کی یہ پہچان کرائی, ہادا اخی و وسی و صاحب لوائی, کیا مکے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کے رشتے کے بھائی ہیں؟ رشتے کے بھائی بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں رشتے کے بھائی بتانے کا مقصد نہیں تھا, بلکہ یہ بتانا تھا جو کام نبوت کر رہی ہے وہی کام امامت بھی کرے گی. جو کام نبوت کر رہی ہے وہی کام امامت بھی کرے گی. یمن سے ایک گروہ آیا امام کی خدمت میں,
امام کی امامت میں جب دوسرے امام کی امامت کا دور پہنچا، آ کر کہنے لگے مولا ہم آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے بابا کے بقول ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان پختہ ہونے کے لیے کیا ایک ایسا کام جو لوگوں کی طاقت سے ہٹ کر آپ کے بابا کیا کرتے تھے آپ بھی کر کے ایک بتا دیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے؟ تو امام نے فرمایا میں بتاؤں گا تو یقین کرو گے؟ اس لیے کہ نہ دیکھنے کا الگ مسئلہ ہے، دیکھنے کے بعد نہ ماننے الگ مسئلہ ہے، پھر بگڑ جائے گا مسئلہ۔ مانو گے طاقت ہے حوصلہ ظرف ہے، کہا مولا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی امام سے کہا کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، سڑک سے ایک جنازہ جا رہا تھا، امام نے کہا اے مردہ آ جا۔ مردہ لبیک یا مولا کہہ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لبیک یا مولا کہا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا امام نے فرمایا دیکھ لیا تم نے موت اور حیات کا اختیار؟ انہوں نے کہا مولا ایسے کام آپ کے بابا سے ہم نے کئی دیکھ چکے، اب ہم اپنے ایمان کو اور پختہ کر رہے ہیں کہ اگر رسول کا کوئی سچا وصی اس دور میں ہے تو وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں۔ یہ نبی جو نبوت کی تبلیغ کر رہے تھے، کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتا نبی، ہر چیز کا انتظام، کہاں پر ابن استعمال کیا جائے، کہاں پر کون سا لفظ استعمال کیا جائے، ایک ایک لفظ سے نبی نے بڑے بڑے عقیدوں کے مسائل بیان کر دیے۔ ہاتی ابنی، میرے ابن کو، میرے فرزند کو میرے حوالے کرو، یہ وہ جو میرے کاموں کے برابر کے کام میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کرے گا۔ اتنا دنیا کے لیے بڑا پیغام لانے والا اشرف الانبیاء سید المرسلین، ایک جملہ میرے نبی نے آخری وقت میں کہا ما اوذی نبی بمثل ما اوذیت، جتنا 23 سال کی رسالت میں مجھے تکلیف دی گئی، حضرت نوح کی اس ساری رسالت میں اتنی تکلیف نہیں دی گئی، جتنا مجھے اذیت دی گئی اتنا کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ دیکھیں یہ اذیت جو ہوتی ہے، انسان کسی مقام اور مرتبے کو سمجھ جائے، مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے بعد آدمی کا جو درد ہے وہ درد دو بالا ہو جاتا ہے۔ رسول کی حقیقی منزلت کو پہچاننے والی ایک بیوی تھی جو بعد رسول اتنا آنسو بہائیں کہ آپ کا نام اماموں نے بکائین میں شامل کر دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے 5، حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، امام سجاد اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ جب اس روایت کو ہم نے پڑھا تو ہم نے ان 4 معصومین کی زندگی میں گریے کا اندازہ لگایا۔ حضرت آدم 40 سال روئے، حضرت یعقوب 40 سال روئے، حضرت یوسف 40 سال روئے، امام سجاد 25-35 سال امام نے گریہ کیا۔ ہم نے کہا 35، 40، 40، 40، فاطمہ زہرا کا اس فہرست میں نام آ گیا، بی بی نے کتنے آنسو بہائے، کتنے سال آنسو بہائے؟ 75 دن یا 95 دن۔ میری بی بی اپنے بابا کے مقام کو جانتی تھی، یعنی روایت بتا رہی ہے جتنے آنسو یعقوب نے 40 سال میں بہائے، فاطمہ نے 95 دن میں۔ اپنے باپ کی جدائی میں 95 دن میں فاطمہ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے، ورنہ بکائین کے فہرست میں نام اتنا آسانی سے نہیں آ جاتا، نہیں آ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی جانتی تھی، پہچانتی تھی کہ میرے بابا کا مقام کیا، میرے بابا کا مرتبہ کیا، میرے بابا کی عظمت کیا، میرے بابا کا شرف کیا، میرے بابا کی سیادت کیا، بی بی جانتی تھیں۔ تو عزیزان محترم، عزاداران رسول اللہ، عزاداران امام حسن، جب
انسان کسی بات کو جان لیتا ہے. نبی مکرم اسلام جو بعض روایت کے مطابق زہر دیا گیا نبی کو زہر دینے کے بعد نبی جب گھر میں آ گئے، حالت علالت میں آ گئے، تو نبی نے کچھ وصیتیں شروع کی. رسول کی وصیتیں بڑی دردناک وصیتیں ہیں. ازواج رسول میں کہتے ہیں کہ ہم نبی کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے. نبی نے کہا کہ سب باہر چلے جاؤ، میری زہرا کو بلاؤ. ساری ازواج باہر چلی گئیں. بی بی بابا کے قریب پہنچی، دامن میں سر رکھا ہوا تھا، دیکھ رہی تھی خواتین کہ رسول اور بی بی کے درمیان کیا گزر رہا ہے. بی بی اپنے بابا کا سر گود میں لے کر آنسو بہانے لگی. جیسے ہی بی بی نے آنسو بہانا شروع کیا، رسول اللہ کے چہرے مبارک پر فاطمہ کے آنسو ٹپکے تو رسول نے آنکھ کھول دی. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. ایک جملہ کہا، بیٹی فاطمہ اپنا کان میرے قریب لے کر آؤ. بی بی اپنا کان بابا کے قریب لے کر گئیں. ایک جملہ رسول نے کہا، فاطمہ کے آنسو پوچھ کر فاطمہ خاموش بیٹھ گئی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. یہ منظر دیکھ کر جب بی بی باہر نکلی تو ازواج نے ہاتھ پکڑ لیا. فاطمہ اندر گئیں تو آپ رو رہی تھیں، باہر آئیں تو آپ نے آنسو پوچھ لیے، پھر آپ کے آنکھوں میں ہم نے گریہ نہیں دیکھا. آخر آپ کے بابا نے وہ کیا جملہ کہہ دیا؟ تو فاطمہ نے کہا، میرے بابا نے کہا، فاطمہ بیٹا رونا نہیں، سب سے جلدی مجھ سے ملاقات کرنے، میری اور آپ کی جدائی زیادہ طولانی نہیں ہوگی. فاطمہ جو اس خاندان میں سب سے پہلے میرے پاس آنے والی ہیں وہ آپ ہی ہیں، صبر کر لیں، اس لیے کہ میرے بابا کی جدائی زیادہ طولانی نہیں تھی. میں نے گریہ چھوڑ دیا. کچھ دیر گزری، رسول اللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کو بلاؤ. امیر المومنین قریب آئے. رسول نے دروازوں کو بند کرنے کے لیے کہا. دروازے بند کر کے اب نبی ہیں اور امام ہیں. تاریخ میں مولا امیر المومنین کا وہ واقعہ اور روایت موجود ہے کہ رسول خدا نے اس کو روایت نہیں کہا گیا ہے. یہاں پر آخری وقت جو رسول خدا نے امیر المومنین سے گفتگو کی ہے، اس کو جو نام دیا عہد نامہ، یعنی رسول خدا نے امیر المومنین سے کچھ قسمیں لی، کچھ وعدے لیے کہ علی یہ وعدہ پورا کرنا. کہا کہ یا علی، جیسے ہی میں اس دنیا سے جاؤں گا آپ کا حق چھین لیا جائے گا. کہا یا نبی اللہ میں صبر کر لوں گا. کہا علی میرے جنازے پر کوئی نہیں آئے گا. کہا یا رسول اللہ دین کے لیے میں صبر کر لوں گا. اے علی میری قبر آپ بنائیں گے، مجھے غسل آپ دیں گے. کہا یا رسول اللہ میں صبر کر لوں گا. ایک مصیبت بعد رسول کہتے کہتے ہاتھ کو مولا امیر المومنین کے پکڑ کر کہا، یا علی آپ کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ پر ظلم علی آپ کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ پر ظلم ہوگا. جیسے ہی امیر المومنین نے یہ جملہ سنا اٹھنا چاہ رہے تھے. رسول نے کہا علی اگر میرا دین بچنا ہے تو تمہیں صبر کرنا ہوگا. کہ یا رسول اللہ میرے سامنے فاطمہ پر ظلم میں کیسے، لیکن آپ کا حکم ہے تو اس ظلم پر بھی میں صبر کر لوں گا. عجب نہیں میرے مولا کے سامنے جب فاطمہ زہرا پر ظلم ہوا میرے مولا نے کڑوی گھونٹ پیے ہوں گے، کہا ہوگا یا فاطمہ. جناب سلمان نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے کہا، یا علی آپ کے زندگی کا سب سے دکھ بھرا لمحہ کون سا ہے، آپ ہمیں بتا دیں. سلمان کا ہاتھ پکڑ کر مولا گھر لے کر آ گئے. دروازے پر ہاتھ رکھ کر میرا علی زارو قطار رونے لگا. سلمان نے کہا، مولا کیا میں نے سوال مناسب نہیں کیا؟ کہا سلمان تیرے سوال کا جواب دینے آیا ہوں. یہی دروازہ تھا، یہی دیوار تھی، درمیان میں فاطمہ تھی، علی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. یہ سب سے دکھ بھرا مرحلہ مولا امیر المومنین سیدہ کے سامنے
اس لیے کہ یہ بات فاطمہ زہرا کو معلوم ہو گئی تھی، تو بی بی کوشش کرتی تھی بعد رسول کہ جو بھی ظلم بی بی پر ہو رہے ہیں وہ جہاں تک ہو سکے مولا امیر المومنین سے چھپایا جائے، مولا امیر المومنین سے مخفی رکھا جائے۔ آپ نے اور ہم نے مصائب میں سنا ہے کہ جب مولا غسل دے رہے تھے چیخ مار کر رو کر کہا فاطمہ کی پسلی ٹوٹی۔ جب فدق لینے کے لیے میری بیوی دربار میں گئی تھیں، واپس لوٹتے لوٹتے جو قبالہ تھا وہ قبالہ ظالم نے پھاڑ کر ایک ایسی گستاخی کی جس کے نتیجے میں بیوی زمین پر گر گئی، راہ مدینہ میں بیوی زمین پر گر گئی۔ جب زمین سے اٹھیں، امام حسن ساتھ تھے، ماں کی چادر پہ مٹی لگ گئی تھی، امام مٹی صاف کر رہے تھے، فاطمہ زہرا نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کو اٹھایا، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا حسن ایک وعدہ ماں سے کر دے۔ کہا اماں کیا وعدہ کروں؟ کہا بیٹا گھر جانا، بابا کو نہ بتانا، علی کو نہ بتانا کہ بیچ راستے میں فاطمہ کے ساتھ ایسا ظلم ہوا میرا مظلوم حسن۔ جب مدینے کی گلیوں میں چلتا، ایک چاہنے والے نے کہا مولا میرے گھر پہ شام کھانے پہ تشریف لائیں۔ امام نے کہا تیری دعوت میں قبول کرتا ہوں۔ مسجد کا راستہ بندے کو معلوم تھا، کھڑے ہو کر انتظار کر رہا تھا، ابھی نماز ختم ہو گئی، میرا مولا آ رہا ہوگا، میرا مولا آ رہا ہوگا۔ دیکھا دیر ہو گئی، مولا نہیں آئے، راستہ دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے امام نے شانے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا السلام علیکہ۔ امام کے سلام کا جواب دیا، کہا مولا میں یہاں دیکھ رہا تھا آپ کا راستہ، آپ دور کے راستے سے کیوں آئے؟ یہ راستہ نزدیک کا راستہ تھا۔ امام نے فرمایا نہیں، جب سے میری ماں پر وہ ظلم میں نے اس راستے میں دیکھا، میں اس راستے سے جاتا نہیں، اگر اس راستے میں میں جاؤں تو میری ماں کا ظلم مجھے یاد آ جاتا۔ رسول اللہ کے آخری لمحات میں بار بار رسول کو غشی طاری ہوتی، رسول کی آنکھیں بند تھیں۔ حسنین رسول کی حالت دیکھ کر جو محبت نبی اپنے نواسوں سے کرتے تھے، سینے پر جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں بچے سینے پر رسول کے بیٹھ گئے۔ جیسے سینے رسول پر بیٹھے تو رسول اللہ کو احساس ہوا کہ کوئی سینے پر بیٹھا ہے۔ آنکھوں کو کھولا تو دیکھا حسنین بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر کے افراد بچوں کو اٹھانا چاہ رہے تھے تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو، تو جیسے بچوں کو اٹھانا چاہا تو نبی نے آواز دی میرے حسنین کو میرے سینے پر رہنے دو، یہ میرے سینے پر رہیں گے تو مجھے سکون ملے گا، مجھے راحت ملے گی، مجھے اطمینان ملے گا۔ یہاں رسول کے سینے پر جب رسول نے آنکھیں کھولی تو حسنین بیٹھے ہوئے تھے جن کے بیٹھنے سے رسول اللہ کو سکون ملا۔ ایک ایسے ہی سینے پر بیٹھنے کا احساس ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے۔ عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، میرا حسین گھوڑے سے زمین پر گر گیا تھا، اتنا زخموں میں چور تھا، آنکھیں میرے مولا کی بند تھی۔ اچانک حسین نے احساس کیا کہ کوئی سینے پر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی آنکھوں کو کھولا کیا دیکھا؟ شمر ملعون خنجر لیے بیٹھا ہے۔ میرے حسین نے ایک جملہ کہا شمر تو اس جگہ بیٹھ گیا جہاں کا نانا بوسہ دیا کر، شمر تو بہت بڑی جگہ بیٹھ گیا جہاں کا بوسہ میرے نانا دیا کرتے تھے۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ رسول اس دنیا سے گئے تو رسول کا جنازہ 3 دن تک گھر میں رکھا ہوا تھا، اس انتظار میں کہ کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، کوئی آ جائے۔ لیکن جب یہ جنازہ نزدیک تھا، جنازہ گھر میں تھا، علی موجود تھے، فاطمہ موجود تھی، حسنین موجود تھے، نبی کے جنازے کا پورا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ایک اور جنازہ 3 دن کا نظر آتا ہے جو کربلا کا فاطمہ کا غریب، یہاں سرانے رونے والے موجود تھے، وہاں حسین، کربلا میں حسین کا جنازہ ہے۔ زینب دیکھے تو کیسے، امام سجاد نے ایک نگاہ ڈالی، کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا جنازہ اس حالت میں دیکھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا